السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ پیارے پاپا جان، جیسے آپ نے پہلے بچوں کو کہانی سنائی تھی ویسے ہمیں بھی کہانی سنا دیں۔ سبحان اللہ، چالاک خرگوش یہ کہانی لائے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ سننے والے بنے، میں حاضر ہوں۔ ہاں پیارے بچوں، جی پاپا جان۔ اور کہانی سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جی۔ کہانی کا نام ہے چالاک خرگوش۔ واہ۔ پیارے پیارے بچوں، ایک جنگل میں سارے جانور شیر سے پریشان تھے۔ شیر جو کہ جنگل کا بادشاہ کہلاتا ہے، تھا بڑا ظالم۔ جب اس کا دل چاہتا کسی بھی جانور کو پکڑ کر کھا جاتا۔ ایک دن سب جانوروں نے میٹنگ کرنے کے بعد شیر کے پاس پہنچ کر کہا، بادشاہ سلامت، آپ روز ہمارا شکار کرنے میں کیوں تکلیف کرتے ہیں؟ آپ اس طرح تھک جاتے ہوں گے۔ ہم ہر روز ایک جانور آپ کے پاس بھیج دیا کریں گے تاکہ آپ سکون سے بیٹھے بیٹھے کھا سکیں۔ جانوروں نے جب یہ کہا تو شیر نے جانوروں کی بات مان لی۔ اب روزانہ قرعہ اندازی کی جاتی، لاٹری نکالی جاتی۔ جس جانور کا نام نکلتا اسے شیر کے پاس بھیج دیا جاتا اور شیر اسے کھا جاتا۔ جب خرگوش کا نام نکلا تو وہ جان بوجھ کر دیر سے گیا۔ پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ شیر غصے میں آ گیا اور اس نے خرگوش کو دیکھتے کہا، دیر سے کیوں آئے ہو؟ میں پتہ نہیں کب سے میرے کھانے کا ٹائم ہو چکا ہے۔ تو خرگوش نے کہا، بادشاہ سلامت، ہم دو خرگوش آ رہے تھے، راستے میں دوسرے شیر نے ہم پر حملہ کر دیا اور میرے دوست کو پکڑ لیا۔ میں بڑی مشکل سے جان بچا کر آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ یہ سن کر شیر کو اور غصہ آ گیا اور چیختے ہوئے کہنے لگا، یہ میرا جنگل ہے اور میں یہاں کا بادشاہ ہوں، یہ دوسرا شیر کہاں سے آ گیا؟ مجھے فوراً اس کے پاس لے چلو، میں پہلے اسے کھاؤں گا بعد میں تمہیں۔ تو پیارے بچوں، جی پاپا جان۔ خرگوش شیر کو ایک کنویں کے پاس لے گیا اور بولا، بادشاہ سلامت، آپ دیکھ لیں وہ شیر اسی کنویں میں ہے۔ جب شیر نے کنویں میں جھانکا تو اس شیر کو پانی میں اپنی اور خرگوش کی شکل نظر آئی۔ غصے میں اسے سمجھ ہی نہ آئی کہ یہ میری ہی شکل نظر آ رہی ہے۔ وہ سمجھا کہ یہ دوسرا شیر ہے، تو اس نے دوسرے شیر کو مارنے کے لیے فوراً کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ وہاں دوسرا شیر تھا کہاں جو اس کے ہاتھ آتا؟ اب وہ شیر خود کنویں میں پھنس گیا، اسے باہر کون نکالتا؟ اس لیے پیارے بچوں وہ شیر وہیں مر گیا۔ اس طرح سے دوسرے جانوروں کی شیر سے جان چھوٹ گئی۔ تو پیارے پیارے بچوں، اس کہانی سے پتا چلا کہ غصہ کرنا بہت بری بات ہے۔ کئی بار غصے میں بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ہمیں اپنے غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے تاکہ ہم غصے میں ہونے والی غلطیوں سے بچ سکیں۔ صلو علی الحبیب۔ یہ اور اس طرح کی دوسری کہانیاں دعوت اسلامی کی مجلس المدینۃ العلمیہ، جو کہ اسلامک ریسرچ سینٹر اس کے ایک شعبے بچوں کی دنیا نے بچوں کے لیے مرتب کی ہیں۔ آپ یہ کہانیاں مکتبۃ المدینہ سے طلب کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا